اب جان رہے یا نہ رہے غم نہیں کوئی، ہاں غم نہیں کوئی۔ جو ہے ملوث ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مدرسے نہیں جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اسے راہ راست پہ لاؤ۔ تو والد یہ کہہ دیتے ہیں کہ دراصل ہم نے اسے سمجھایا، ہم نے اسے بتایا، ہم نے اسے سیدھا راستہ بتایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کا عمل اس کے ساتھ ہے اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نار یعنی آگ کا لفظ استعمال کیا ہے، اشارہ اس جانب دے دیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے اس طریقے سے بچاؤ جس طریقے سے تم انہیں دنیا کی آگ سے بچاتے ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے والدین سامنے موجود ہیں، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب والد صاحب اسے نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، آپ جو ہے اس آگ کی طرف نہ بڑھیے، کیونکہ اگر تم آگ کے اندر جاؤ گے، آگ تمہیں لگے گی تو تمہیں تکلیف ہوگی، تم آگ کے اندر جل جاؤ گے۔ وہ نصیحت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکا آگ کو پکڑ لیتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ جل جاتا ہے۔ تو کیا والد یہ کہہ کر اپنے آپ کو چھڑا لے گا کہ ہم نے تو اسے بڑی نصیحت کی تھی لیکن پھر بھی اس نے نہ مانا، تو ہم کیا کریں؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ والد سے یہ کہا جائے گا کہ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اسے ہاتھ سے روک لیتے، کیونکہ بچہ نہ سمجھ تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہماری اولاد گناہ اگر ہماری اولاد گناہوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہو رہی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے ہاتھ سے روکیں، صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں بلکہ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو میرے بھائیو دوستو، کل قیامت کے دن ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد زندگی دے کر ہمیں بھیجا ہے۔ اس مقصد زندگی کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے تب تو ہمیں کامیابی ملے گی، اور اس کے برخلاف اگر ہم نے زندگی گزاری تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہم اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں دنیا کے اندر بھیجا، وہ مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر یہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں تب تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے یہ مقصد پورا نہ کیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہم نے کامیابی کا معیار کیا بنا لیا؟ ہم نے کامیابی کا معیار بنا لیا کہ دنیا کے اندر جس کو ساز و سامان مل گیا، دنیا کی نعمتیں مل گئی۔ ہم اگر قرآن سے پوچھے کہ کامیاب کون ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہ انسان کامیاب ہے۔ دنیا کا ساز و سامان یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 یا 70 سال کی جو زندگی ہمیں دی ہے، یہ اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ کس طریقے سے اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا تجھے اس دنیا کے اندر رہنا ہے اتنا تو اس دنیا کے لیے تیاری کر لے، جتنا تجھے آخرت کے اندر رہنا ہے اتنا تو آخرت کے لیے تیاری کر لے۔ اب ہم غور کریں کہ دنیا میں کتنے دن ہمیں زندگی گزارنی ہے اور آخرت میں کتنے دن ہمیں رہنا ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف 60 یا 70 سالہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، ہم نے
زندگی کو حقیقت کو پہچان لیا, زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی, تو میرے بھائیو دوستو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے, کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ایک لامحدود زندگی ہے, وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں, کیونکہ ہم پر موت طاری ہونے والی ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر موت طاری ہونے والی نہیں ہے. ہمیں زندگی کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو ہمیں قبرستان جانا ہوگا, ہمیں بڑے اسپتال جانا ہوگا, وہاں جا کر دیکھنا ہوگا کہ انسانوں کی کیا حقیقت ہے. قبرستان جا کر دیکھو کہ کیسی کیسی قبریں پڑی ہوئی ہیں, اکھڑی ہوئی قبریں پڑی ہوئی ہیں, دھسی ہوئی قبریں ہیں, اور اسی طریقے سے اکھڑی ہوئی قبریں ہیں. اور وہ قبریں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ان قبروں کے اندر جو لوگ دفن تھے وہ دنیا کے اندر تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. یہ جو علاقہ چل رہا ہے ہماری قوت سے چل رہا ہے, ہماری طاقت سے چل رہا ہے, ہمارے بازو سے چل رہا ہے. لیکن آج وہ قبروں کے اندر دفن ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ جہاں جایا کرتے تھے ان کے ساتھ ایک بھیڑ جمع ہو جایا کرتی تھی, لیکن آج انہیں کوئی پوچھنے والا موجود نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور آخرت کا سفر کرنا ہے, ہمیں قبر کے اندر دفن ہونا ہے. اس زندگی کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی, پھر اللہ کے احکام ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ چلنا آسان ہو جائے گا, پھر ہماری زندگی بھی درست ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. ہم اگر آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہوگا, اللہ کے رضا والے کام کرنے ہوں گے. ہمیں علم دین سے روشناس ہونا پڑے گا, ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا, ہمیں دین کے کام کرنے پڑیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ آنا پڑے گا. جب تک ہم اللہ کے احکام پر نہیں آئیں گے اس وقت تک نہ ہماری دنیا درست ہوگی اور نہ ہماری آخرت درست ہوگی. آج مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں, یہ حالات کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کر دیا تھا کہ اعمالکم عمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے. ہم نے برے اعمال کیے, برے حاکم ہم پر مسلط ہو گئے. اگر ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں, قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والے بن جائیں, وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں, تو میرے بھائیو دوستو باطل طاقتیں جتنی بھی ہیں یہ سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گی اور دوبارہ مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو دوستو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر آ جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہماری زندگی کے اندر داخل ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے گا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.